پتہ ہی ہے کہ ہمارے گیسٹ اسپیکر سیشن ہے اور عدنان رشید فاروقی صاحب ہمارے درمیان ہیں. ان کا تھوڑا انٹروڈکشن کراتا چلوں میں. عدنان رشید فاروقی صاحب ویسے ایجوکیشنل سیکٹر میں بھی کام کرتے رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد ان چینل میں بھی کام کرتے رہے ایز اے اینکر پرسن. سن ٹی وی ہوتا تھا ایک اس وقت انہوں نے کام کیا. اور پی ایس او میں پہلے یہ سینئر لاجسٹک پہ کام کر رہے تھے اس پوسٹ پہ، اب جو ہیں ایگزیکٹو پہ ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور 21 ایئر سے پی ایس او میں پاکستان اسٹیٹ آئل میں وہاں پہ لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اور جو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں، ان کا ایک اپنا چینل ہے یوٹیوب میں. باقی ڈیٹیل میں تو عدنان رشید فاروقی صاحب خود ہی بتائیں گے. باقی ہماری کلاس کی جو انٹروڈکشن ہے یہ انالائسس آف پاکستان انڈسٹریز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور انڈسٹریز کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں باقی یہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی کریں گے. پھر میں اب زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، عدنان رشید فاروقی آپ کو ان کے لیکچر سنیں، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہو جائے گی، کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے بھی آپ نے اپنے کیریئر میں کیا کرنا ہے. اور کچھ کوشچن جو ہے نا وہ ضرور اپنے پاس نوٹ کریں اور ان سے آخر میں کریں کیریئر کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی عدنان. تھینک یو سو نائس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ آج مجھے آپ کی یونیورسٹی کی انتظامیہ اور آپ کے خاص کر یہ سر شمشاد صاحب کا میں دل سے بےحد ممنون ہوں کہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے انٹریکشن کر سکوں. اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے. بات یہ آنر کی بات اس لیے ہے کہ یار آپ لوگ سب سے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھنے اور پڑھانے کے جو معاملے کے جو لوگ ہیں وہ سپریم لوگ ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے میں دو رائے نہیں کہ آپ لوگ افضل ترین لوگ ہو. اس وقت اس روئے زمین پہ جو چند بہترین لوگ ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا شمار ہوتا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ آپ کہو گے یار سر آئے اور ابھی سے جو نہیں سر نے جو ہے وہ تعریفیں باندھنا شروع کر دیں، مگر یہ تعریف کا نہیں مسئلہ ہے، یہ ایک حقیقت کا مسئلہ ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہر عمل اسلام کے اوپر ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے نا. اور اچھا، یہاں سے اپنی بات کو میں جاری کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو کلک کر جائے یا میری بات سے آپ ایگری نہ کرو تو اس کو نوٹ کر لو. اور جو بھی چیزیں آپ مجھ سے آخر میں 5-10 منٹ رکوں گا، سوال جواب کھل کے کرنا، کوئی مسئلہ نہیں. واٹ لگائیے گا اپنے سر کی سوال جواب کے اندر، اس میں کوئی چیز. اچھا دیکھیں، آپ لوگ آلریڈی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو ماشاءاللہ. میں نے ابھی شمشاد سر سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے انڈسٹریل کے حوالے سے مجھ سے کہا تھا آپ آ کر لیکچر دیں. میں نے ان کو صاف کہا، میں نے کہا بچے آلریڈی لیکچر لے کر بیزار ہو چکے ہیں. میں نے کہا یار ان کو اب لیکچر نہ دلوائیں، تھوڑا سا ہٹ کر ایک چیز ہونی چاہیے. ایجوکیشن لے رہے ہو تو میں نے کہا تھوڑا سا تربیت بھی ہونا چاہیے، تو تھوڑا اسی حوالے سے ہے. اور بہرحال کہ میں آپ جو کہنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک میرے کہنے میں اثر اور آپ کے سننے میں وسعت دے، اور میرا کہنا اللہ کے لیے اور سننا اللہ کے لیے ہے. تو خیر اسٹارٹ کرتے ہیں. جو آج کوئی خاص ایز سچ تو ہمارا موضوع نہیں ہے کہ میں نے کوئی مطلب یہ جو مین جو ہمارا مقصد یہاں آنے کا تھا وہ تربیت کے حوالے سے ہے. تقریباً میں یوں بات کو اسٹارٹ لے کر چلنا چاہوں گا کہ 1960 کے اندر ایجوکیشن اور تربیت یہ ساتھ چلتی تھی، ٹھیک ہے. 60 کے بعد 70 کا دور آیا، 70 to 80 ایجوکیشن آگے نکل گئی، تربیت تھوڑی پیچھے رہ گئی. اس کے بعد 80s کے بعد اپ ٹو 118 چل رہا ہے. ایجوکیشن تو ماشاءاللہ کافی اوپر چلی گئی ہے مگر تربیت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اسی حوالے سے جو میں نے آج موضوع سلیکٹ کرا ہے وہ کیریکٹر کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر علم بھی آ جائے گا. اگر ہم ملا لیں ان دونوں چیزوں کو تو نالج از اے سورس آف اس چیز کا ہوا کیریکٹر. میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. کیریکٹر بڑا وسیع لفظ ہے اور خاص کر یہ اس وقت کے حساب سے آپ لوگوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری کا ورڈ ہے، اور خاص کر چاہے آپ لوگ ہوں چاہے استاد ہوں، دونوں اس کے اندر آتے ہیں. کیریکٹر کو جو لینے کا جو مین مقصد تھا یہ علم سے، طالب علم سے اور استاد سے، تینوں سے انٹر کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بچوں آپ لوگ اگر
کیریکٹر لیس ہیں، کیریکٹر تو بیکار ہے آپ کی تعلیم کو حاصل کرنا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیم میں تو ماشاءاللہ سب پروفیشنل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور اگر آپ ان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، تھوڑا رش ہوتا ہے، اس کا آپ رویہ دیکھ لیں تو یار وہ بات یہ ہے کہ تعلیم تو ہے اس کے پاس، پروفیشن میں اسکل بھی ہے، مگر بیہیویئر تھوڑا سا جو ہے نا وہ سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ کیریکٹر کے اندر جو مین چیز جو کیریکٹر کے اندر ہوتی، تین ایسے عنصر، تین ایسے فیکٹر جو کیریکٹر کو بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا اخلاق، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا برداشت اور آپ کا معاملات۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے تو آپ کے اخلاق میں سب سے جو پہلا حق رکھتا ہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اخلاق میں جو کسی کا حق آتا ہے تو وہ آپ کے استاد کا ہوتا ہے، پھر آپ کے اپنے دوستوں کا، احباب کا کہ معاملہ چلتا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں جمپنگ اسٹیپس لوں گا اور پھر اس کو لا کر جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اتنی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں اور میں زیادہ بور نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگ بہت بڑے مجاہد ہیں، اپنی پڑھائی چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اور اس چیز کو آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں، تو میں بھی کئی کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی چیز لے کر آؤں جس کو آپ سننے میں اچھا لگے یا نئی چیز ہو۔ میں کہوں کہ یار سر ہم تو کیریکٹر سنتے سنتے جوان ہو گئے اور آپ اسی کیریکٹر کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا، اور کچھ چیزیں اگر پتہ بھی ہیں تو وہ ریویو ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ میں خاص کر آپ کی یونیورسٹی کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کا ایک انتظام کرا کہ آپ کے اور میرے درمیان یہ ایک تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا، یہاں آ کر بیٹھے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنا حق یہاں ادا کرا ہے۔ اب جو میرا حق ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ادا کر سکوں۔ اور سب سے پہلے ہم اگر کیریکٹر پہ بات کرتے ہیں تو کیریکٹر جو لفظ نکلا ہے اس کے اوپر جاتے ہیں، تو وہ آپ یوں کہہ لیں کہ کیریکٹر جو ہے ویلیو سے نکلا ہے، آپ کی ایک قدر سے نکلا ہے۔ قدر کو آپ انگلش میں کہہ لو تو وہ ویلیو ہوتی ہے، اور ویلیو کو ہم اگر کہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت، پرائز ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہم جہاں ویلیو کی بات کرتے ہیں، پرائز کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی، اور اس کو اگر ہم کہیں پے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ، یا کسی چیز کو ہم معیار بنا رہے ہوتے ہیں کیریکٹر کے اندر، تو وہ مین چیز بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا جو معیار ہے، بیٹا یاد رکھنا، یا تو اللہ کا احکام ہے جس کو آپ قرآن کہتے ہو، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جس کو آپ حدیث یا سنت کہتے ہو، ایسے ہی ہے۔ ورنہ ادروائز یہ ہے کہ اگر اس چیز کو ہم نکال دیں تو پھر بیکار ہے، کچھ نہیں ہے۔ آج مشرق و مغرب میں جو ڈفرینس ہے کیریکٹر کا وہ گئی ہے۔ ہمارے ہاں شراب حرام ہے، ہمارے ہاں جوا حرام ہے، ہمارے ہاں مطلب زنا حرام ہے، ہمارے یہاں بہت ساری کچھ چیزیں میں بڑا کھل کر کہوں گا، بیٹا آپ لوگ گرون اپ پرسن ہو اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو تھوڑا یہ بات ہے کہ اس چیز کو وہ نہ لیا، مگر آپ یہ دیکھیں، مگر جو چیز ہمارے، اور دیکھیں نا، ہم کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں، ہم اقدار کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے اور یورپ کے اندر اقدار میں فرق ہے۔ تھوڑا فرق کس چیز کا ہے؟ صرف اللہ کے احکام کا یہ، جو چیز ہمارے ہاں شراب، ہمارے ہاں ہم لوگ نہیں پیتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا یار، نہیں کیوں ہم جوا نہیں کھیلتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نہیں کیوں ہمارے، یہ ایک ہمارا کیریکٹر ہے۔ مگر آپ دوسری طرف ویسٹ میں چلے جائیں، وہاں یہی چیز جائز ہے، وہ شراب بھی پی رہے ہیں، وہ جوا بھی کھیل رہے ہیں، مطلب ہر چیز وہ کر رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں پابندی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو معیار بنایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو بنایا ہے، جبکہ وہاں جو ہے معاملہ الگ ہے۔ ایسے ہی نا بیٹا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج اب میں ایک بات بڑی سخت کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں سے آپ سب لوگوں کو اختلاف شروع ہو جائے، مگر میرا مقصد اختلاف کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں جاننا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے زخم کو دیکھ کر اس کے اوپر وہ آپریشن نہیں کریں گے، تب تک زخم صحیح نہیں ہو سکتا۔ خاص کر مولانا میں آپ کو کہوں گا کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ آپ، اللہ پاک نے آپ کو مطلب اپنے چہرے پہ سنت جمائی ہے
تو کچھ سنت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تھوڑی میری بات آپ کو ہو سکتا ہے سخت گزرے. کیریکٹر بعض اب دیکھیں ختم ہو گیا ہے, کچھ جگہوں سے کچھ قوموں سے ختم ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا وہ انڈیویجول حیثیت میں رہتا ہے, کلیکٹیو حیثیت سے ختم ہو جاتا ہے. اب جو بات وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عبادات کیریکٹر سے بڑھ جاتی ہیں تو کیریکٹر ختم ہو جاتا ہے. اس کو آپ پوائنٹ پر لکھ لو. آپ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ عبادات میں نماز بھی ہے, عبادت میں روزے بھی ہیں, عبادات میں حج بھی ہے. تو میں خدا نہ خواستہ ان کسی چیز کو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ عبادت نہ کریں, بالکل کرنا ہے. جو آپ کے اوپر فرض ہے, جو آپ پر لازم ہے وہ کرنا ہے, یہ ایک الگ ہے. مگر میں یہاں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو دیکھیں, سمجھیں. 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بعثت ہوئی, اس سے پہلے 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 سال پہلے چلے جائیں, قومیں تباہ ہوئی ہیں. میری بات سے اگر کوئی کہیں اختلاف کرے وہ ضرور بیچ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے, ورنہ لکھ لیں تو اچھا ہے. قومیں تباہ ہو گئی ہیں. قومیں تباہ کیوں ہوئی ہیں؟ میں اس بات کو آپ سوچیں بیٹا, اور میں بات کی واضح کروں, کوئی بھی قوم اس وجہ سے تباہ نہیں ہوئی ہے کہ وہ عبادات نہیں کرتی تھیں, وہ روزہ نہیں رکھتی تھیں, وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں, جو بھی ان کی عبادت. قومیں صرف اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ جو ہے کوئی نہ کوئی نفی کر جاتی تھی اپنے کردار کی. مطلب کہنے کا مقصد ہے کسی قوم کو تباہ کرا اللہ پاک نے صرف اس وجہ سے ان میں ایک برائی تھی, جھوٹ بولتے تھے. اللہ نے پوری قوم ایلیمنیٹ کری ہے. آپ دیکھیں کچھ قومیں تباہ ہوئی ہیں, وہ دھوکہ دیتے تھے, پوری قوم تباہ ہوئی ہے. کچھ قوم صرف اس وجہ سے تباہ کر دی گئی ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے. کچھ قوم اس وجہ سے تباہ کر دی گئی ہیں کہ یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایک اخلاقی برائی اس قوم میں رہی ہے. قومیں صرف کردار کی سبب بنائے, کردار کی نفی, اس کردار کو نہ کرنے سے قومیں تباہ ہوئی ہیں. عبادت کے نہ کرنے پہ اللہ نے کسی ایک قوم کو تباہ نہیں کرا. ایسے ہی ہے نا بیٹا. تو ہمارے یہاں کیریکٹر, اور پھر کیریکٹر میں اور اخلاق میں فرق ہے. اب عموماً سمجھ کے آتا ہے یار کہ کیریکٹر اور اخلاق ایک ہی زمرے میں آتا ہے. کیریکٹر اور اخلاق میں فرق ہے. چھوٹی سی مثال دوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا. ابھی میرا اخلاق ہے, میں اسی میں بیٹھا ہوں نا, ہوا چل رہی ہے, ماشاءاللہ اچھی کلاس ہے, ہوا ہے, تو یہاں میرے اخلاق کا ایک معیار الگ ہے. ابھی مجھے آپ کھڑا کر دو, باہر دھوپ اور پسینے آئیں گے تو اختلاف جو بھی آپ میرا اخلاق ہے وہ سائڈ میں نظر آ جائے گا. بات یہ کہ ہم نے اپنے اخلاق کی ترجیحات جو ہے نا اپنی سہولتیں سے وابستہ کری ہوئی ہیں. اگر اخلاق کو, اگر بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ شادی بیاہوں میں جاتے ہیں, بینکوٹ میں جائیں گے, اے سی چل رہا ہے, بہرے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی جو ہے ٹیبل پہ لا کر آپ کو کافی سرو کر رہے ہیں, چائے سرو کر رہے ہیں, کھانا سرو کر رہے ہیں, تو آپ کا اخلاق وہاں پہ نظر آئے گا. وہی لوگ ہیں, تھوڑا سینیریو چینج کر لیتے ہیں, وہی پبلک ہے, دھوپ میں ٹینٹ لگا ہوا ہے, 2 گھنٹے کھانا ڈیلے ہو گیا ہے, اور اس کے بعد جب کھانا کھلتا ہے تو آپ دیکھ لو کیا ہے. مطلب جس طرح ہم خود ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کھانے میں, تو وہ چیز دیکھیں. ہمارا وہی بات جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیریکٹر اور اخلاق کا فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو جو ہے اپنی سہولتوں سے ایسوسیٹ کر لیا ہے. آپ یورپ چلے جائیں, آپ کو وہاں ہر گورا اسمائل کرتے ہوئے جائے گا, ہائے ہیلو کرتے ہیں, اس سے کہنا یار ذرا آگے تک چھوڑ دو, آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں. مطلب یہ اس کا اخلاق تو ہے, کیریکٹر نہیں ہے. تو کیریکٹر جو ہے اس کی ایک, ہمیں کیریکٹر کو بنانے میں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہماری کیریکٹر کی بلڈنگ جو ہوتی ہے نا ہمیں ہمارے گھر سے ملتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا دوسری چیز آپ یہ دیکھو کہ اب ہم قرآن شریف کی طرف آتے ہیں. مین چیز کتاب اللہ کی ہے نا بیٹا, کہ ہماری کردار کی. تو جب ہم نے معیار قرآن کو بنا لیا اپنے اخلاقیات میں, تو سب سے پہلے حق ہمارا جو اخلاق پر آتا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا آتا ہے, اس کے بعد ہمارے استاد کا آتا ہے. بیٹا اب کچھ چیزیں میں بڑی ریئلٹی پہ بات کروں گا, اور جب تک ہم اپنی ریئلٹی کو جانیں گے نہیں اس وقت تک پھر بات کرنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا. میں آپ کو بڑی حقائق پہ بات کرتا ہوں کہ میں نے اس کراچی کے اندر
باخدا میں نے اللہ کو گواہ بنا کر کے بات کر رہا ہوں، میں نے اس کراچی کے اندر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے استاد کے اوپر ایبیوز لینگویج اور سلنگ لینگویج کا استعمال کرا ہے۔ میں نے دیکھا ہے یونیورسٹیز کے باہر، میں نے اپنی آنکھوں سے جس طرح طالب علموں کو ابے تبے اور ماں بہن کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹا مطلب یہ ایک طالب علم کا جو طالب علم کی ریکوائرمنٹ ہے، جو طالب علم کا تقاضا ہے، کیا مطلب آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور اگر یہ ایٹیچیوڈ رکھ رہے ہیں یار، پھر تو آپ کے علم پہ سوال ہونا چاہیے نا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا رتبہ ہے، استاد کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ کسی نے سقراط سے پوچھا ماں باپ کے حوالے سے کہ استاد یہ بتائیے کہ ماں باپ میں اور استاد میں کیا فرق ہے؟ تو سقراط نے یہ صرف اس کا جملہ سنیں، سقراط نے یہ کہا کہ ماں باپ تمہارے لیے وہ ہیں جو تمہیں آسمان سے زمین پہ لاتے ہیں، استاد تمہارے لیے وہ ہے جو تمہیں زمین سے آسمان پہ لے کر چلا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بیٹا آپ لوگ خود بہت عزت والے ہو، بے پناہ عزت والے ہو، اپنی طاقت کو سمجھو باحیثیت اگر آپ طالب علم ہو۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ طالب علم جو تعلیم حاصل کرتے ہوئے مر جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے مر جاتا ہے، وہ شہداؤں میں کھڑا ہے۔ بیٹا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے، تو نہ تو اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ نبی جھوٹا ہو سکتا ہے، کم سے کم اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ بیٹا آپ لوگوں کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے آنر ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوں، اور آپ لوگ اس وقت دنیا کے عظیم لوگوں میں سے ہو جو کہ اتنا بڑا رتبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے استاد، میں بیٹا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے اپنی زندگیوں میں کم سے کم اپنے ٹیچر کی عزت کریں۔ اس کی وجہ ہے ٹیچر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ میرے وارث ہیں، نبوت تو نہیں آئے گی نا، تو یہی وارث ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار کہ سر نے ایک ٹیچر کو علماء کا وارث کیسے قرار دے دیا؟ آتا ہے کہ سوچ کو؟ بیٹا بات یہ ہے کہ ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے، جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ علم تو رکھتا ہے نا، اور وہی علم وہ آگے پہنچا رہا ہے، تو علم رکھنے والا عالم ہوا۔ بیٹا جو عالم ہے وہی تو وارث ہے نبی کا۔ میں آپ سے ایک بات درخواست کروں گا کہ کبھی اگر آپ کا کہ ٹیچر، آپ کے ٹیچر میں آج کل اور اسٹوڈنٹ میں فرق ختم ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں نہیں یار، ہم 20 سال کے ہوتے تو 50 سال کا ٹیچر ہوتا تو واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اب تو یار ماشاءاللہ آپ نے پڑھا لکھا اچھا کرا، اور سب سے بڑی مثال بیٹھی ہوئی ہے آپ کے سامنے کہ آپ کے سر، میرے خیال سے زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا، بٹھا دو تو آپ کے اسٹوڈنٹ ہی لگیں گے۔ تو خیر کہ میں زیادہ اس کو بوریت کے انداز میں نہیں لینا چاہتا ہوں۔ یار آپ لوگ پہلے ہی بہت ٹائم نکال کے یہاں آئے، اور اس وقت آپ کا جہاد ہے، بڑا پریشانی ہوتی ہے یار جب موٹیویٹر اسپیکر آتا ہے، کہتے ہیں یار کیا یار کلاس چھوڑو اب جا کر سر کو بھگتو، موسٹلی عموماً کے خیالات ہوتے ہیں، اور آپ لوگ آ کر مجھے بھگت رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ میں نے پہلی نیت کر لی تھی، اور یہ نیت بالکل اسی طرح یہ کہ جب آپ کے گھر میں آپ کھڑکی بناتے ہو نا، تو کس لیے بناتے ہو کہ ہوا ہے، مگر کھڑکی بناتے وقت صرف ایک نیت کر لو یار کہ اذان بھی آ جائے۔ بیٹا جب تک اذان آئے گی آپ لوگوں کو ثواب ملے گا، تو نیت کا معاملہ ہے نا۔ مسجد میں جاتے ہو اعتکاف کی نیت کر لو یار کہ جب بیٹھیں ثواب ملے، تو اس لیے آ کر میں نے پہلے نیت کر لی کہ میں میرا کہنا اللہ کے لیے اور سننا اللہ کے لیے، جو آپ لوگوں کو دونوں کو شامل کر لیے۔ اب اس وقت جو آپ لوگ مجھے بھگت رہے ہو، کم سے کم ثواب تو ملتا رہے گا۔ تو خیر یہ ایک چیز ہے، مگر بات اچھا میں اگر اٹکوں بچوں تو مجھے کم سے کم بیٹا آپ کہیں سے میں پوچھوں تو مجھے بتا دیجیے گا سر یہ لفظ ہے۔ بات ہم ٹیچر کی اہمیت کی میں بات کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ میں نے کہا کہ آپ کے استاد جو ہیں آپ کے انبیاؤں کے وارث تھے۔ بہت سارے بچوں کے سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے یار کہ انبیاؤں کے وارث تو مولوی ہو سکتا ہے، وہ عالم دین یا تو قرآن حافظ ہو، یا پھر وہ شیخ ہو، کسی حدیث کا مفتی ہو، کم سے کم 5-10 ہزار اس نے حدیث ازبر کری ہوئی ہوں، تو یہ اس کے لیے ہے۔ کہ ٹیچر کے لیے کہا ہے جو آپ کو انڈسٹریل ریلیشن پڑھا رہا ہے، جو آپ کو اسٹیٹسٹکس پڑھا رہا ہے، جو آپ کو TNOD پڑھا رہا ہے، جو آپ کو فائنینس پڑھا رہا ہے، بیٹا اس لکھ لو اس کو، میں پھر پوچھتا ہوں۔ اسی میں تھوڑا سا کریکٹ کر لیں، میری نظریے کے مطابق عالم دنیا کہہ لیں، عالم اس کو کریکٹ کر لیں۔ آپ نے کہا عالم ہے، عالم ہے ٹھیک ہے، ان کو علم ہے، لیکن وہ عالم ہے اگر دنیا کہا جائے تو کیونکہ عالم دنیا اور عالم دین دو الگ ہیں۔ اوکے بہت اچھی بات کری۔ اوکے بیٹا اب میں تھوڑا کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے درخواست کری تھی، چلے ٹھیک ہے۔ آپ بیٹا نام کیا آپ کا؟ اسفن۔ اوکے تھینک یو، آپ نے میری نشاندہی کری۔
مگر مجھے پہلے آپ کی بات کو میں یہاں لے کر چلتا ہوں، کیونکہ اگر تسلسل کے ساتھ چلا جاتا ہے نا تو پھر اگر ٹھیک ہے اوکے میں یہاں سے کرتا ہوں، پھر ہم اپنے ٹریک سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. مگر میرے اسفر نے کہا ہے تو یار مجھے اپنے ٹریک سے ہٹنا پڑے گا. اوکے اسفر بالکل اس پہ آرگومنٹ کریں، بالکل آپ کا حق ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں اس حق کو استعمال کیا جائے، اور میں آیا ہی اس لیے ہوں. اب میں آپ کی بات کو کرتا ہوں. جنگ بدر ہوئی، مسلمان فتح ہوئے، قیدی کر دیے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور سے سنیے گا اس پر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیدی آتے ہیں 70 قیدی. یہ وہ قیدی ہوتے ہیں جو فدیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو پتہ ہے نا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرماتے ہیں وہ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو فدیہ دیتا ہے اس کو جانے دیا جائے، اور جو فدیہ یعنی کہ جو اماؤنٹ، وہ جو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں پے کر سکتا ہے تو وہ میرے صحاباؤں کو 10 صحاباؤں کو جو اس کے پاس علم اور ہنر ہے وہ سکھائے. تو مجھے آپ ایک بات بتاؤ، میں اب آپ سے یہاں پہ ایک چیز لے کر کہوں گا، لکھ لینا، ہر چیز کو لکھتے جاؤ پوائنٹ کو. کیا علم، اگر علم کی بات ہے، علم سکھانے کا کہا نبی نے کافروں سے، ایسے ہی نا بیٹا، اگر کافروں سے علم سکھانے کا کہا جا رہا ہے تو کیا کافر قرآن جانتا تھا؟ کیا صحاباؤں سے زیادہ حدیث جانتا تھا؟ جب وہ نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا ہے، اور وہ کس کو سکھا رہا ہے؟ سکھانے علم سکھا رہا ہے نا. تو علم کون سا سکھا رہا ہے؟ جو اس کے پاس کی اس وقت ٹیکنالوجی تھی. وہ برتن بنانا جانتا تھا مٹی کا، وہ لکڑی سے دروازے بنانا جانتا تھا، وہ مٹی سے اور گارا بنانا جانتا تھا. یہی علم تھا نا جو اس نے سکھانے کا کہا. تو بیٹا ہمیں یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی کریکٹ کرنا چاہیے. علم یہ نہیں ہے جو کہ آپ دنیا اور دین کو الگ کر دیں. جو یہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی علم ہے. نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے یار کہ جو میں علم حاصل کر رہا ہوں اس علم سے میں اپنے کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملک والوں کا بھلا کر سکوں. صرف ایک نیت رکھ لیں، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اب یہ علم دینا، ٹھیک ہے، یہ علم کی جو یہ ہم نے جو ایک باؤنڈری بنائی ہے نا، یہ ہم نے بنائی، دین میں نہیں ہے. یاد رکھیں بیٹا، دین میں اگر علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ علم ہے، آپ کو سکھانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جو تمہارے پاس علم ہے سکھاؤ. تو یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ وہ کون سے، وہ کافر تھے، اور پہلے اسلام کے پہلے استاد بھی کافر ہی تھے. اس طرح یہی ہوا نا کہ جب ان کو سکھانے کا کہا گیا تو وہ آپ کو قرآن نہیں پڑھا رہے تھے. نبی قرآن تو مسلمانوں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا، وہ آپ کو حدیث نہیں پڑھا رہے تھے، پھر وہ آپ کو علم دے رہے تھے. دوسری بات یہ بیٹا کہ اگر آپ اس وقت یہ جو علم پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی وہی برکت اور وہی وہ رکھتا ہے. ہم نے اس کو فرق کر دیا ہے، دین اور دنیا کا علم الگ نہیں. ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دین اور آخرت میں فرق ہے جس کا حکم ہے. ہم اس چیز کو بھول گئے. آج ہم بدقسمتی ہے، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گا بیٹے، مگر اس وقت ہمارے جو علماؤں کا حق ادا کرنا تھا وہ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اور مطلب وہ اس کو اور کنفائن کر دیا ہے. پہلے ابن حشام، ابن رشد، ابن خلد، کہ اتنے بڑے بڑے ترابی، یہ بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں. وہ تمام قرآن حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، کیمسٹری کا، الجبرا کا نہ صرف وہ علم جانتے تھے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا یہ تمام چیزیں. آج جس پر یورپ فخر کر رہا ہے، ورنہ یورپ کے پاس ہے کیا؟ آج سے 600 سال پہلے جب قرطبہ، غرناطہ، انطولیہ، یہاں کی ایک ایک لائبریری میں ایک مطلب کہتے ہیں کہ ایک ایک شہر میں جو ہے وہ کئی ہزار لائبریری ہوتی تھی، اور ایک ایک لائبریری میں 10 لاکھ کتابیں تھیں بیٹا. اور آج اس وقت پورے یورپ میں 300 لائبریریاں نہیں تھیں. 300 لائبریریاں، کہ 600 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آپ کی میراث کہاں تھی؟ بات یہ ہمیں برباد کرنے میں جو مین چیز تھی نا، جب چنگیز خان حملہ آور ہوا تھا نا بیٹا، تو اس وقت ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناطے سے گزر سکے گا یا نہیں گزر سکے گا. تو ہم یہ اختلافی مسائل اور ان چکروں میں پڑھتے ہیں، اور جو جاننے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم جو ہے نا بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. میں استاد کے اوپر آ رہا تھا، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا استاد جو ہے نا اب میراث ہے. آپ اس کو نبیوں کا میراث ہے، اس لیے کہ عالم ہے نا، علم دے رہا ہے، اور علم کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ مین چیز آپ کا تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرتی ہے بیٹا. ایسے ہی دوسری بات یہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بخاری شریف کی حدیثیں ہیں جس کو میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین جگہ وہ ہے جہاں سے علم حاصل کیا جاتا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو علم دے رہا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو علم لے رہا ہے۔ تو بیٹا صرف نیت کر لو یار کہ ہم نے جو ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہے۔ آج صرف ہم جو ہے نا کیا خدمت کر رہے ہیں، صرف بات مجھے آپ یہ بتاؤ، طالبان سے زیادہ لڑنے والا جذبہ کسی کا بھی نہیں ہوگا دنیا میں، لڑنے والی قوم تھی۔ آج انگریزوں نے جب عیسائی مطلب جو آپ پٹے ہیں، اس کے بعد ٹیکنالوجی تھی، وہ ٹیکنالوجی کیا تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو انہوں نے ٹھوس دیا نا۔ آج پورے اسلام کی پوری دنیا برباد ہو گئی ہے صرف اس چکر میں علم نہیں ہے، صرف ہم نے اپنے علم کو دنیا اور آخرت میں الگ کر دیا۔ جس دن ہم نے یہ سوچ اپنا لی کہ نہیں کہ ہمارا علم ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہی ہمارا علم ہے اور ہمیں آگے جانا ہے، پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بات ان کی تھی، میں یہ استاد کی احترام کی بات بتا رہا ہوں، میں صرف ٹیچر کی عزت کی بات بتا رہا ہوں۔ بیٹا میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اشفاق احمد کو نام سنا ہے؟ ان کی کتاب زاویہ، کبھی زندگی میں ہو تو نصاب سے ہٹ کر بھی کتاب پڑھنے کی وہ رکھا کریں، کہ بہت ساری اچھی عادت ہے بیٹا کہ آپ کا شعور جو ہے نا وہ کھلتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا، اور وہ قصہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ اشفاق احمد صاحب اس میں لکھ رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ آسٹریلیا کے اٹلی گیا، تو میں اپنے دوست کے پاس رکا، تو ہوا یہ کہ میں اپنے دوست کے پاس جب رکا، وہ صبح سے لے کر شام تک کے لیے نکل جاتا تو میں گھر میں بیٹھا رہتا تھا۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا یار گاڑی کی چابی دے دو، میں تھوڑا سا اٹلی گھومنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ اٹلی کے اندر تھوڑا آگے نکلے ہوں گے ہم لوگ، تو ماشاءاللہ گورے گورے لوگ ہیں نا یار، الگ ہی پتہ چلتے ہوئے ان کے دیش میں۔ انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی آپ سائڈ میں آ جائیں، روک لیا، سائڈ میں کر دیا۔ کہنے لائسنس دے، انہوں نے کہا لائسنس تو ہے نہیں۔ اگر لائسنس نہیں ہے تو آ جائیں، چلان لکھوائیں اپنا، اور چلان بھریں۔ اور کہنے میں نے اس وقت چلان اپنا کٹوا لیا۔ اگلے دن میں نے اپنے دوست کو بتایا نہیں، ڈر کے مارے یار کہ وہ کہیں گے مہمان آئے تھے گاڑی لے کر نکل گئے اور میرا چلان بھی کروا دیا۔ تو خیر اس نے مجھے اگلے دن کا اس نے کہا ٹائم دیا، اور میں کورٹ سے مجھے جا کر بک لینی تھی اپنی، جو ہمارے ایک رول ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ کہ میں جب کورٹ گیا، بیٹا سننے والی بات ہے یہاں نا، جب میں کورٹ گیا تو جب جج بیٹھا ہوا تھا مجسٹریٹ، تو اس نے میرا نام پوچھا۔ اس نے کہا اشفاق احمد۔ اس نے کہا والد کا نام فلاں فلاں۔ اس نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ اب سنو، انہوں نے کہا کہ میں ٹیچر ہوں۔ کیا کہا؟ ٹیچر ہوں۔ کہنے جج جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، اور اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ٹیچر از ان کورٹ۔ کہنے جتنا عملہ تھا سب کام کر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ ٹیچر آ گیا ہمارے کورٹ میں۔ بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جج کی پوری دنیا میں وہ پریسٹیج ہوتی ہے کہ اگر بادشاہ وقت بھی اگر چلا جائے نا کورٹ میں تو جج نہیں کھڑا ہوتا، بادشاہ کو کٹہرے میں آ کر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو وہ ٹیچر صرف اس وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ ایک ٹیچر آیا ہے، قطع نظر اس کے وہ ٹیچر جو ہے نا پاکستان کا ہے یا اٹلی کا ہے۔ تو بیٹا آپ اس مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ وہ قومیں، ان قوموں کی جو میراث ہے، وہ ان قوموں کی جو معراج ہے وہ یہ ہے، قدر ہے وہ ٹیچر کی، کہ وہ قومیں دیکھیں کہ کتنی عظمت کی بات ہے کہ ٹیچر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ ٹیچر از ان کورٹ، وہ جج کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ رسپیکٹ ہے۔ بیٹا بات یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم جب چھوٹے تھے نا، ہماری اماں ہم سے کیا کرتی تھیں کہ بیٹا کپڑے کی اس چیز کی قدر کرو تو وہ چیز تمہارے پاس اللہ اس چیز کی فراوانی کر دے گا۔ رزق کی قدر کرو، رزق دیتا ہے۔ کپڑے کی قدر کرو، کپڑے کی قدر کرتے ہیں۔ ٹیچر کی قدر کرو، علم ملے گا۔ بات یہ کہ ہم نے ٹیچروں کو آج پاؤں میں پہنا ہوا ہے، اگر کہ ان کا حق ہے وہ حق یہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ سے ابھی تبھی کر سکتے ہیں، کرنے کا حق نہیں، مگر ایک رتبہ جو بڑا ہے نا بیٹا اس کو یہ استعمال کر کے آپ کچھ بھی ہو وہ استاد ہے آپ کا، مگر آپ کا کیا فرض ہے آپ اپنی باؤنڈری کو نہ بھولیں باؤنڈری کو۔ اور اسی طرح کچھ ذمہ داری ٹیچروں پہ بھی آتی ہیں۔ ٹیچر واقعی پھر اپنے شاگردوں کو شاگرد سمجھے، اپنے ٹیوشن میں، اپنے سائٹ کے پڑھائی میں اور سائٹ کے نوٹ کو پیٹنے میں نہ لگے۔ وہ اس کا پورا حق یہ بنتا ہے کہ وہ پوری ایمانداری سے آپ کو یہاں آ کر ٹائم دے۔ وہ کچھ چیزوں پہ ڈنڈی نہ مار لے کہ یار کہ وہ کل کو کہ یار یہ اتنا میں نے پڑھا دیا باقی آ کر میرے سینٹر پہ پڑھ لینا، یہ ٹیچر بددیانتی کر لے اور اس کا جواب اس ٹیچر کو دینا ہے۔ بات یہ بیٹا کہ جو جتنی بلندی پر ہوتا ہے نا پھر اس کا محاسبہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بیٹا پڑھنا آپ کو کچھ سال تو یہاں پہ
ٹیچر کو بھی برداشت کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی برداشت کرنا ہے. آپ کا رویہ جو ہے وہ واقعی ایک طالب علم کا ہونا چاہیے. طالب علم کے لیے میں نے جو ابھی ایک حدیث کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ طالب علم جو علم کے حصول میں کے دوران اگر مرتا ہے تو وہ شہداؤں کا درجہ ہے اس کا. تو بیٹا اس شہداؤں کا درجہ ایسے نہیں مل جائے گا آپ کو بیٹھے کہ آپ اللہ نہ کریں ہارٹ اٹیک ہوا آپ نکل لیے اور اس کے بعد آپ کو جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا. اس کی باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری کو آپ نے ماننا ہے بیٹا, اس کا آپ کو لحاظ کرنا ہے. باؤنڈری کیا ہے؟ وہی چیز ہے کہ آپ کو کچھ اخلاقی ادوار اور طور کو سامنے رکھنا ہے. ہم اپنے وہی بات کہ جو کچھ چیزیں ہمارے جو ماں باپ کا حق ہے, ہم کیا میں اس پر دوبارہ آ رہا ہوں. آج میرا ایمفیسائز ماں باپ کی رسپیکٹ اور ٹیچر کے رسپیکٹ سے ہے. کیریکٹر آپ کا کبھی کمپلیٹ ہو نہیں سکتا کہ جو آپ کے گھر میں سب سے زیادہ قریب ہیں آپ اگر ان کی رسپیکٹ نہ کرو. ماں باپ کا حق بیٹا اتنا ہے کہ آپ نارمل سنا ہے نا کہ یار آپ حق ادا نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ نہ ماں کا نہ باپ کا. ماں باپ کے حق کا میں آپ کو صرف ایک ہٹکی سے ایک مثال دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. کسی نے پوچھا حضرت جزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ باپ کا حق کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا دنیا میں کوئی شے باپ کا حق یا ماں کا حق ادا کر نہیں سکتے. تو جب ادا نہیں کر سکتے تو آپ لوگ مزے سے بیٹھ جاؤ, کہنا کہ چھوڑو یار جو مزے حق ہی ادا نہیں ہو رہا تو ہم کہاں ادا کریں. نہیں, حق ادا نہیں کر سکتے مگر حق ادا کرنے کی کوشش ساری زندگی کرنا ہے. اس کو رکھنا ہے بیٹا. بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے, اگر مسلمان ہو قرآن کو تو مانتے ہی ہیں سر, اور قرآن کو کیوں مانتے ہیں یار؟ بات یہ ہے کہ قرآن میں تقریباً تھوڑا سا میں سائڈ پکڑ رہا ہوں مگر یہ بات ہے قرآن میں 70-75 جگہ حکم آیا ہے نماز کا, عبادت کا آیا ہے نا. مولانا ہم ماشاء اللہ اذان ہوتی ہے ہم سب جاتے ہیں اور جانا چاہیے, یہ ہمارا اولین ہے. فرائض کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے انکار نہیں ہے. مگر اسی طرح تقریباً 950 جگہ حکم آیا ہے معاملات کا, ماں باپ کا, دوستوں کا, استاد کا, ڈیل کرنے کا. ہم 70 جگہ کو پر تو ماشاء اللہ کر رہے ہیں تو باقی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر حکم آیا ہے جھوٹ نہ بولو. ماشاء اللہ یار ہم لوگ ہیبیچول جھوٹ بولتے ہیں اور اتنے عادی ہو جاتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سے جھوٹ بول رہے ہیں. بیٹا کس طرح ہم اپنے سے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں؟ ایسا یہ ہے کہ اسلام سگریٹ پیتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے, سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہا, روز سوچتا ہے یار کہ میں آج سگریٹ نہیں پیوں گا, ایسا ہی ہے نا, اور مگر سگریٹ پی لیتا ہے. بات یہ کہ بیٹا اگر آپ کو سچ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا, جو آپ نے اپنے سے وعدہ کرا تھا وہ آپ اپنے وعدے کو کچھ بھی ہو جاتا مانتے ہیں. وہ فلم ہے نا سلمان خان کی کہ میں کمٹمنٹ ایسا ہے کہ میں پھر اپنی بھی نہیں سنتا. تو بیٹا کچھ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں, تو یہ کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنی بھی نہ سنو. یہ سچ ہے نا, جو چیز اگر آپ نے کہا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا تو پھر سگریٹ نہیں پینا, یہ سچ ہے جو آپ کو اپنے سے پورا کرنا ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بدلنا ہے. بعض لوگوں کی لاجک یہ ہوتی ہے, بات نکل رہی ہے تو میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یار میں کس طرح بدلوں, میں کس طرح چینج کروں, مجھے کتنا چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سال, مہینہ, ہفتہ, کتنا ٹائم درکار ہے؟ بیٹا چینج اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جس وقت آپ نے تہیہ کر لیا. لمحہ چاہیے صرف آپ کو ایک اپنی چینج کرنے کے اندر کہ کیا یار میں نے نہیں پینا سگریٹ. جس دن آپ نے سوچ لیا اور پھر آپ نے کر لیا, پھر وہ کمٹمنٹ آپ اپنے سے کرو اور پھر اپنی بھی نہ سنو. یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. ماں باپ کی بات پہ آ رہا تھا. یار میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ. مجھے ایک بتائیں, میں ایک سوال پوچھوں گا, کتنے ہیں جن کے اللہ پاک نے جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. اللہ پاک میری دعا ہے بحیثیت ایک استاد کے کہ میں دعا دے رہا ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کی ماں باپ کی طویل عمری کرے, آپ لوگوں کا سایہ ان کا سایہ آپ لوگوں کے سر پہ رکھے. بیٹا ماں باپ بڑی چیزیں. بدقسمتی یہ ہے کہ نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ, نہ میری بہنیں, میرے بھائی بھی نہیں ہیں. ہاں میری فیملی ہے کہ میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. میری بیٹی آپ لوگوں کی جتنی ہے, انٹر میں میری بیٹی ہے, اور بیٹا میرا میٹرک کر رہا ہے, چھوٹی بیٹی ہے. مگر میں ان رشتوں سے قاصر ہوں. بہت پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہوا. بیٹا آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو. بیٹا ماں باپ آپ لوگوں کو کسی پیر فقیر ولی کلندر اور سکندر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا میں جو دعا آپ کے ماں باپ کی گولیوں کی طرح لگیں گے نا, وہ کسی کی لگ ہی نہیں سکتی ہے. ماں باپ کا رتبہ ہے. دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ ہاں اب بات آ رہی تھی کہ ماں باپ کے حق کی. تو حق کیا ہے؟ تو حضرت جزم سے پوچھا کہ ماں باپ کا حق کیسے ادا کریں؟ کہنا اگر آپ سن لیں بیٹا,
بیٹیاں بھی ہیں اس میں شامل، بیٹے بھی شامل ہیں، آپ لوگ سب میرے بچوں کی طرح ہے نا خیر. تو وہ حق بیٹا آپ کو واسطہ کریں. کہا جاتا ہے کہ اگر باپ کے جسم پہ پھوڑا ہو گیا، اس میں پیپ بھر گئی ہے، اور آپ کے پاس روئی نہیں ہے صاف کرنے کے لیے، اور صرف آپ کو اس کا پیپ اگر زبان سے بھی صاف کرنا پڑے نا جسم پہ، تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. بیٹا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تھکے ہوئے جاتے ہیں، امی کیا پکایا ہے، وہ دال پکی ہے. یار امی دال پکا لی یار، دال ہے، دال کھلا کے لا کے تنگ کر دیا، لو چلو بھائی اماں پریشان، بیٹا کھا لو اب، چلو کل مرغی پکاؤں گی یا قیمہ پکاؤں گی. یہی ہو رہا ہوتا ہے بچوں. یار ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ پھر مسئلہ کیا، تو ہم اب پھر ماں باپ کو جو ہے نا نفسیاتی اور اخلاقی پریشر میں بھی خوب لیتے ہیں. یار امی یار یہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ تو محبت کر رہی ہیں اور آپ نے مجھے نظر انداز کرا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے فلانا ڈھیما کا. اماں پہ پورا دن اماں کا اسی چکر میں لگ جاتا ہے، نہیں نہیں بیٹا میں تجھ سے بھی محبت کرتی ہوں، تو ایسا کیوں سوچ رہا ہے کہ ایک چکر ہے. بیٹا بات یہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ماں باپ کے لیے سب اولاد برابر ہے، مگر ان کی ترجیحات چینج ہو جاتی ہیں. کب چینج ہوتی ہیں بیٹے، آپ لوگ گرو نا آپ کو اس ہاں بیٹا میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. بالکل کیوں ہوتی ترجیحات چینج ہو جاتی. میں کیونکہ خود ایک باپ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، مگر مجھے سب سے پیار اپنی بیٹی سے تھا. مگر یار میری بیٹی کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے. وہی میرا بیٹا صحیح بتا رہا ہوں، تو اس کے وہ پاپا یہ چاہیے، پاپا وہ چاہیے. اچھا چاہیے بھی، دلا بھی دیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ پاپا سے خوش نظر نہیں آتی. مگر کیا کریں بیٹی ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں اپنی بیٹی سے. میں نے اللہ اور رسول کے بعد میرے بچے میرے لیے بہت، اللہ ان کو زندگی دے. تو بیٹا آپ لوگ بھی بات یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں. اس کی ترجیحات کی سب سے بڑی چینج ہے کہ خاص کر کے میں اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں، اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کے بات کروں گا. اس کی وجہ کہ ایک بیٹا جب آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، پھر آپ کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے. پھر جو اولاد خدمت کرتی ہے نا، وہ ماں باپ کے قریب چلی جاتی ہے. بیٹا یہ ایک ریئل حقیقت ہے. پیدائش کے وقت ہر اولاد برابر ہوتی ہے، جس طرح وہ پالتے ہیں، جس طرح وہ پوستے ہیں. واہ خدا بیٹا، میں آپ لوگوں کا تو مجھے نہیں پتہ، مگر میں اپنی تجربات کی بات کروں، میں بالکل ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے اوپر کافی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں میں جو کچھ بول رہا ہوں پھر اس میں سچائی ہونا چاہیے، ورنہ ایسے اسپیکر پہ لعنت ہے. میں لعنت پہ بھیج رہا ہوں کہ جو سچ کی تعلیم دے رہا ہے اور خود سچ ادا نہ کر سکے، جو جھوٹ بولنے کی تعلیم دے رہا ہے اور خود جھوٹ بول رہا ہو، جو مطلب یہ میرے پر زیادہ ذمہ داری ہے. اور جب میرے سے مراد ہر ٹیچر پہ سچ سے کام لینا چاہیے. میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو، بہت ریئل تجربہ ہے. میں نے بی کام کرا، بی کام کرنے کے بعد میں نے جاب کرنا شروع کر دی. اس کے بعد جاب کرنا شروع کری، میرا پہلا بچہ ہوا. اچھا میں ظاہری بات ہے بی کام کرا، مختلف جگہ کر رہی ہوں. مجھے جب نوکری ملی، جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے اکیڈمک کوالیفیکیشن سے کام بن نہیں رہا ہے. اگر آپ کو کچھ آگے بڑھنا ہے تو آپ کے پاس اکیڈمک کوالیفیکیشن کے ساتھ پروفیشنل کوالیفیکیشن لازمی ہونا چاہیے. میں نے پھر مجھے MBA کا تھا. ساری باتیں بچہ ہو گیا تھا، میں پڑھ رہا تھا. ماں باپ میرے مڈل کلاس کے اتنے بڑے، اتنے رئیس نہیں تھے. تو میرے والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے. میں ظاہری بات ہے تو حالات صحیح نہیں تھے. میں نے امی سے اپنی بات کری، میں نے کہا میں MBA کرنا چاہتا ہوں. میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا، اب اچھا مجھے پوزیشن بیٹا سب پتہ تھی کہ اتنی اچھی پوزیشن نہیں تھی ہماری کہ وہ مجھے MBA کرا سکتی. ایک MBA کے اندر کم سے کم 2.5-3 لاکھ روپے کا اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ایک مسئلہ تھا. مگر وہی بات ہے کہ میں نے امی سے کہا، امی نے کہا بیٹا مجھے تھوڑا ٹائم دو. میں نے کہا آپ تھوڑا ٹائم لے لیں، مگر مجھے فیس، اب مجھے ایڈمنسٹریشن فیس وغیرہ جمع کرانی ہے، اور یہ پورا پیکیج ہے 2.5-3 لاکھ روپے کرنا ہے. آخری دن تھا، میری ماں نے مجھے لا کر ایک بڑی اماؤنٹ دیا. کہنے بیٹا یہ لے لو اور تم MBA کرو. میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہنے بیٹا آ گئے، چھوڑو اس بات کو نا، کر لیا، اللہ نے کر دیا ہے، کچھ چیزیں ہیں کر لیا. میں نے MBA کرا، 2-3 سال کے تک MBA آرام سے کرا. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا. مجھے کب پتہ چلا کہ میری ماں نے مجھے وہ MBA کب کس طرح کرایا تھا. میں ریئل حقیقت بتا رہا ہوں بیٹا. جب میری اماں کا انتقال ہوا تو میری 2 بہنیں امریکہ میں وہ بھی آئیں، پھر ہم بھی بیٹھے ہوئے دیکھا تو جو زیور تھے وہ میری ماں نے بیچ دیے تھے صرف میری MBA کے لیے. تو یہ ماں باپ کی قربانی دیکھیں بیٹا. آپ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ماں کتنی افضل ہوتی ہے. جو آپ کے لیے، وہ میری ماں تھی نا، آپ کی ماں بھی ماں ہے. جو صفت میری ماں کی تھی وہی صفت آپ کی ماں کی ہے. باپ، اپنے باپ کے معاملے کو سوچو بیٹا. آپ لوگ ہو سکتا ہے اس میں سے کتنے تو اپنا پڑھ کے اپنی فیس کو دے رہے ہو، کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کہ
ڈپینڈنٹ ہو گئے اپنے ماں باپ کی کہ وہ صرف پڑھائی پہ پوری توجہ دے رہے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کی فیسیں کر رہے ہیں. آپ سے مراد بہت سارے بچوں کی بھی بات کر رہا ہوں, اسپیسیفک اس کلاس کی بات نہیں کر رہا. بیٹا باپ کیا ہے؟ باپ کو آپ یہ دیکھو, آپ کا باپ کس طرح, وہ باپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہے کہ جو زمانے کے اندر جو ٹھوکریں کھاتا ہے تمہارے لیے, وہ صرف تمہارا باپ ہے. پتہ نہیں نوکری کرنے جاتا ہے, اس کو کتنے اپنے باسوں سے کتنی لان تان سننا پڑتی ہوگی صرف آپ کے لیے. سنا کے تو گالی آ جائے, اس کو کل سے ٹرمینیٹ کر دیں تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اتنا تو اس نے کما لیا ہوتا ہے کہ اتنا اخراجات ہوتے ہیں, 2 وقت کی روٹی ہے اور زیادہ سے زیادہ دن بھر کا 250-300 روپے کا خرچہ ہوگا, لاکھوں روپے وہ آپ پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. اپنے کپڑے نہیں پہنے گا, آپ کے کپڑوں پہ توجہ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں یار پاپا پہن لو, کہنا یار کہ ہے تو کپڑے, اس یہی انداز ہوتے ہیں نا, یار میں نے پہن لینا, ابھی تو پچھلے سال بنائے تھے, چپل کافی ہے. بیٹا کہ ایک بات فطرت ہے, یہ فطرت ہے انسان کی کہ آدمی اچھا پہننا, اچھا کھانا, چاہے وہ بڈھا ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. مطلب پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا فاقوں سے مرتے تھے, اب کھا کے مر رہے ہیں, کیونکہ وہ کھانا جو ہے نا آدمی کی فطرت ہے. یار وہ آپ کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے, پہننا چھوڑ دیتا ہے, آنا جانا چھوڑ دیتا ہے, صرف آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو اس کے بعد ہم اپنا کیریکٹر ہمارا ماں باپ کے ساتھ کس طرح رویہ ہوتا ہے. بیٹا میں صرف اسی چیز کے اوپر کہوں گا کہ کم سے کم میں آج اب بچیوں سے کہوں گا کہ اب آپ لوگ, اللہ پاک آپ لوگوں کی نصیب اچھا کریں. بیٹا آپ لوگ اچھی جگہ جاؤ, اللہ پاک اچھا کریں. بیٹا اوکے, میرے خیال سے بہت لمبا ہو گیا, اور یہ میں اگر پورا دن بھی بولتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا. ایسا ہے جس میں ہم شاید بہت باتیں بھی کر سکتے ہیں, اور کچھ سوالات میرے بھی ہوں. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں وہ اب ایک ایک کر آپ کر لو, ٹائم کی شارٹیج ہے. چلیں آپ کرنا چاہو گے بیٹا جو کرنا چاہیں کھل کر کرو بیٹا, کوئی ڈرنے کی بات ہے. یہاں میں پڑھا نہیں رہا ہوں, آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہو, یہاں تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جو جی چاہے بولنا چاہے کہ کسی کو سر آپ کی شکل اچھی نہیں ہے یہ بھی کر لو, میں کہوں گا ہاں یار کیا کریں, آج صحیح طریقے سے کنگھا نہیں کرا, بال بھی گر رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں کھل کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بولو. جی ایک دو سوال ہیں, اس کو پھر آنسر چاہوں گا کیونکہ ٹائم کا. بیٹا یہ سب سے پہلے تو آپ نے بات کی تھی کہ تربیت نہیں ہے ہماری. آپ نے کہا تھا کہ 1960s میں جو پڑھائی ہوتی تھی اس وقت جو ہے وہ تربیت اور پڑھائی ایک ساتھ تھی, لیکن اس کے بعد میں جو ہے چینج ہو گئی ہے, صرف پڑھائی الگ ہو گئی ہے اور تربیت آپ کی نہیں رہی. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ پہلا سوال. ٹھیک ہے سر, ایک سوال یہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں جو ہے عبادات, ایک یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتا ہوں. شیور بالکل. ٹھیک ہے, عبادات کریکٹر سے بڑھ جاتی ہیں. آپ نے یہ بات کہی تھی عبادات کریکٹر سے بڑھ جاتی ہیں. سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری عبادات کریکٹر سے بڑھ کیوں جاتی ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ جو آپ نے حدیث بھی سنائی تھی کہ قومیں کس طرح دباؤ گی, ان کا کریکٹر سے نہیں تھا, جھوٹ بولتے تھے. ٹھیک ہے, وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں خود تو اللہ مجھے توفیق دے اچھی طرح سے عبادت کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی, لیکن جو اللہ نے اس کے رسول نے ہمیں اپنے احکامات دیے ہیں نا, ہم لوگ اس پہ فرضی نماز تو پڑھ لیتے ہیں, روزے تو رکھ لیتے ہیں, لیکن جو انہوں نے احکامات دیے ہیں ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری عبادات یہاں ہوں تو, اور ہمارا کریکٹر بھی جو ہے وہ عبادات کے ساتھ چلے گا. لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جی میں اپنے بولوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی, یہ وہ, لیکن میں سر سے تو دڑا سے بات کروں اور یہ کروں وہ کروں, تو اس کا فائدہ نہیں, کیونکہ میں ان احکامات پر پوری طرح عمل ہی نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی کہ والدین کا جس طرح 70 دفعہ کتنی دفعہ قرآن میں ذکر ہے, اسی طرح نماز کا بھی ذکر ہے, لیکن آپ نماز پڑھتے ہو لیکن اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہو. تو ہمارے کو ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ ایکوریٹ اگر توجہ دیں تو یہ آپ نے جو بات کی تھی عبادات کریکٹر سے بڑھ جاتی ہیں, یہ بڑھیں گی نہیں, یہ سیم رہیں گی, دونوں چیزیں ایک ساتھ. اوکے بیٹا ٹھیک ہے. عبادات کریکٹر سے بڑھ جاتی ہے. سب سے زیادہ عبادت کس نے کی ہے دنیا میں؟ کس نے کی؟ ابلیس نے کی. ٹھیک ہے, تو کیوں نکالا گیا؟ کہنے کے مطلب کو سمجھو. میں نے بھی یہی چیز لکھی تھی, کریکٹر اور عبادت. کہنے کے مطلب کو سمجھو. سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ابلیس ہی تھا, اس سے زیادہ کسی نے عبادت نہیں کی اللہ کی, لیکن نکال دیا گیا. ایک اس کا کریکٹر خراب ہوا تھا, ایک صرف کہ اس نے نافرمانی کر دی. میں یہی کہتا ہوں کہ عبادت کا اثر آپ کا آتا ہے. اس نے کہہ دیا سب کچھ, میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ جو زمین مٹی سے بنایا گیا ہے وہ مجھ سے معتبر کیسے ہو گیا, میں سوچوں. تو یہ جواب کوئی بات ہوئی کہ نہیں بیٹا, میں اب آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. سر مجھے بولنے دیں. بیٹا یہ جو آپ نے سوال کرا ہے نا, میں نے اس کو سوال کو کہہ کر, کیونکہ یہ آ رہا تھا اس لیے اس کو ڈالا, مگر یہ خود ایک پورے لیکچر کا متقاشی ہے یہ لفظ نا. مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب عبادات سے
مطلب عبادات بڑھ جاتی ہیں اور کریکٹر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے ایک مثال دی تھی بیٹا, صرف اس کو مختصر کر کے کہوں گا, ہم جو ہے نا عبادت کے اندر ججمنٹل ہو جاتے ہیں. آج سب سے صرف اس کی مختصر ججمنٹل, آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہم کتنے فرقوں میں بڑھ گئے اور ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں. اور یہ بھی ایک, جب آپ تفرقات میں بڑھ جاتے ہیں, آپ فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو دین میں تفرقہ اور فرقہ پیدا کرتے ہیں. آج فرقے یہاں پہ جو بازی ہو گئی ہے, ہم ایک دوسرے کی گردن مار رہے ہیں. یہ ایک ہمارے اوپر نعمت اور رحمت کے بجائے یہ ایک عذاب کی شکل ہو گئی ہے. مختصر میں سے اس کا جواب دوں گا. دوسری طرف میں آ رہا ہوں بیٹا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے تربیت ختم ہو گئی ہے اور تعلیم آگے نکل گئی ہے. بات یہ کہ تعلیم اور تربیت پہلے ساتھ چلتی تھی, اب تعلیم جو ہے کمرشلائز ہوتی ہے. صرف اس کی ایک وجہ ہے, جب جہاں پہ کمرشلزم آ جاتا ہے نا, تو پروفیشنلزم آ جاتا ہے, وہاں پیسہ انوالو ہو جاتا ہے. پھر ایک ٹیچر کے پاس اس ٹیچر کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. میں خود ٹیچر ہوں نا بیٹا, پیٹ لگا ہے, اس کے اپنے اخراجات ہیں. اس نے ایک یونیورسٹی میں وہاں لیکچر دینا ہے, دوسری یونیورسٹی میں وہاں لیکچر دینا ہے, تیسری یونیورسٹی وہاں لیکچر دینا ہے. پہلے ٹیچر جو ہوتا تھا نا آپ کا, جب تک وہ اس اپنے کو ٹیچر اس شاگرد میں اور اولاد میں فرق محسوس نہیں کرتا تھا. رات کے 2:30 بجے بھی اگر کوئی شاگرد چلا جاتا نا, ٹیچر اپنے گھر کا چراغ جلا کر اپنے بچوں کو دوسرے کمرے لگا کر پوری رات بیٹھ کر اس کو پڑھاتا تھا فری اینڈ کاسٹ. آج ٹیچر یہ معیار ہے کیا ٹیچر کا؟ تب سے پھر کمرشل ہو چکا ہے. اس لیے ہماری تربیت ختم ہو چکی ہے اور صرف ایجوکیشن رہ گئی ہے. بالکل. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں آج کل جو مانٹیسوری سسٹم ہے, کب کون سے ایئر سے شروع ہو جاتا ہے؟ 2.5 سال 1.5 سال اس طرح چل رہا ہے. لیکن آج جاپان میں بچے اسکول کتنے سال میں جاتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ 6 سال میں جاتے ہیں. وہ جو تربیت ہے نا, جو ماں کی گود سے ملنا ہے یا باپ سے ملنا ہے, جو ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ پرانے, ان سے تربیت ملنا ہے, وہ نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے چیز ختم ہو جاتی ہے. ہم کمرشلائز تو اس کا صحیح استعمال, کمرشلائز جب ہو جائیں گے آپ تو تربیت نہیں. ایک اور بھی سوال یہ تھا میرا بھی تھا کہ آپ نے عالم دنیا اور عالم دین, میں یہی بتاؤں عالم دنیا اور عالم دین اسی سے میچ ہوتا ہے کہ جب میں اپنی مثال دے دوں گا آپ کو. ایک بہت بڑی مثال ہے جو مجھے جس کا آج بھی افسوس ہے کہ میں جب میٹرک میں تھا تو میں مسجد میں اٹھتا تھا اور شروع کر دیا تھا میں نے. تو میرے مسجد میں یا میرے مدرسے میں ایسا سسٹم نہیں تھا جہاں پہ حفظ بھی کرایا جائے اور اسکول بھی پڑھایا جائے, جو اب شروع ہوا ہے. اس وقت میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا, جو مجھے قائد صاحب تھے وہ شہید بھی ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات ہوئے, تو انہوں نے کہا یار تم نے حفظ کرنا ہے تو حفظ کرو, اسکول جانا ہے تو اسکول جاؤ, چھوڑ دو. میرے گھر والوں نے کیا غلط کیا, اسکول. تو یہ چیز خراب, یہ اگر دونوں ساتھ چلے گی نا تو عالم دنیا عالم نہیں ہوگی. وہی علم دینے والا بندہ آپ کو یہ, آج میں اس کلاس میں یہ لیکچر کرنے کا مقصد کیا تھا, جبکہ ہم پاکستان انڈسٹریز آف پاکستان پڑھ رہے ہیں. آپ کو کچھ لوگ بول بھی رہے ہوں گے یہ کیا عجیب سا لیکچر رکھ دیا ہے, ہمیں جو گیسٹ اسپیکر سیشن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. نہیں, میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ کامن سی بات ہے کہ کوئی اس طرف جاتا نہیں. میں ایک کلاس میں بھی مختلف کلاسوں میں اس طرح کی چیزیں بتائیں گا, تو جب ہم اس طرف جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. بہت ساری عالم یا دین دینے والا یا علم دینے والا جو بھی بندہ ہوگا, اور ایک بہت گریٹ مثال دی انہوں نے کہ جو فدیہ والی مثال ہے وہ مجھے بھی یاد تھی, اور مجھے بھی پتا تھا کہ یار تم کچھ نہیں دے سکتے, ہمیں وہ چیز سکھا دو جو تمہیں آتی ہے, جو تمہیں ٹیکنیکس بتائیں, جو ابن خلدون لے لیں اور ابن سینا لے لیں, اور یہ ساری گریٹ اسکالرس تھے اور بہت ساری چیزیں جانتے تھے. لیکن ہم وہ چیز چھوڑ کے ہم نے کیا کیا, آج ہمارے یہاں سے چیزیں کیا نکل گئی ہیں, ہم نے کمرشلائزیشن کو الگ کر دیا ہے, پروفیشنل جاب کو الگ کر دیا, اور آج وہ لوگ الگ پھر رہے ہیں, ہم الگ بن رہے ہیں, تفرقے میں بیٹھ گئے ہیں. جو مدرسے سے نکل رہا ہے اس کو سوشل اسٹڈیز, پاکستانی اسٹڈیز, اس کو یہ ساری چیزیں کا نہیں پتہ ہے, اس کو MBA کی چیزوں کا نہیں پتہ, وہ اس کو الگ سے پڑھنا ہے. آج اگر اس کو اپنی ڈگری ایکویلنٹ کرانی پڑتی ہے تو وہ سوشل اسٹڈیز پڑھتا ہے, اسلامیات اور دوسری چیزیں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جا کے اس کو ڈگری. جبکہ ہمارا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ساری چیزوں کو یکجا کر کے پڑھیں. مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں میں اس یونیورسٹی سے پڑھتا ہوں. ایسا نہیں کہ مجھے اس کو پڑھنے کے لیے کسی اور بندے کے پاس الگ سے دینا, کیونکہ آپ کا سسٹم کا فالٹ ہے. سسٹم اسی وجہ سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہو گیا, عالم دنیا الگ ہو میں گیا. یہی کہہ رہا ہوں, آپ اس کو نہیں کہہ رہے عالم دنیا نہیں بننا. ہم نے میری تو اسٹڈی ہے نا, میں تو پڑھ سکتا ہوں نا, آپ اپنا انڈیویجول پڑھ سکتے ہیں یا اپنا انڈیویجول پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہیں پڑھ رہے؟
ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم یہ کہتے ہیں آج یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی تو ہمیں حق ہی نہیں ہے, ہمیں نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے, ہم اس سوشل سرکل میں تو ہم کیوں بنے؟ ہماری مسجدوں کی تعداد کتنی کم رہتی ہے, لیکن آپ یہی اگر بنوریا چلے جائیں گے تو وہاں پوری مسجد ہو رہی رہتی ہے, یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ چیزیں ہماری کانسیپٹ ہوتی ہے, ہم ڈفرینشیٹ کریں گے تو اس چیزیں ہوں گی, وہ ہمیں سرکولیٹ کریں گے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ جی بات سر نے کہا ہے کہ جیسے طالبان میں یا پھر جو سر نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیکٹر ہے لیکن اتنا بڑا فیکٹر نہیں, ہم اصل میں مسلمان تو بڑے ہو, شیعہ سنی فلانا فلانا فلانا, اگر ہم اکٹھے ہو تو ہم سے کوئی نہیں لڑ سکتا, ورنہ 313 نہیں میں تھوڑا سا اس کے جواب دوں گا. کچھ ختم کر سکتے تھے. بیٹا میں آپ کو سمجھ گیا, نہیں کرتی جتنا ہم میں آپ کو ایک چیز میں آج آپ کو تھوڑی سی سر میں ٹائم دوں گا, اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہے. بیٹا آج 1 ارب 20 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں. شیعہ سنی اور دیوبندی کا چکر یہ پہلے بھی چلا تھا, دیوبندی بریلوی تو اب 150 سال سے آئے مگر دوسرے فرقے تھے. میں صرف آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یروشلم فتح کرا تھا نا, تو اس کے مقابلے میں شرڈل رچرڈ تھا, وہ 20 لاکھ کی فوج لے کر آیا تھا, اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس 1.5-2 لاکھ کی فوج تھی. اسے اپنے مسلمانوں سے مخالفت اس وقت فیس کرنا پڑی تھی. وہ پورا یورپ ایک طرف کھڑا تھا, اور سلطان صلاح الدین ایوبی جبکہ اپنے ہی مسلمانوں کے اندر سے بھی اس کو ریزسٹنس مل رہی تھی کہ نہ لڑو, مگر اس بات یہی ہے کہ وہ پہلے لوگ, وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ نہیں تھا, ولی تھا. بیٹا کیریکٹر تھا اس کا, میں صرف آپ کو کہنے کی ایک بات کر رہا ہوں. 20 لاکھ اور کہاں وہ اس وقت ٹیکنالوجی جو سلطان صلاح الدین آج بھی اس کی تلوار رکھی ہوئی ہے استنبول کے اندر. اب بیٹا میں بتاؤں, سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو تلوار استعمال کری تھی نا, وہ ڈیماسکس جو ایک ایسا وہ میٹل ہے جو آج یہ جو خلائی شٹل ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے, اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس تلوار کی. ایمان اپنی جگہ تھا, طاقت اپنی جگہ تھی, مخالفت بھی تھی, مگر اس نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تھا. بیٹا تو ایسی بات نہیں ہے جو بابر نے یا انہوں نے جو ابراہیم لودھی کیا بزدل تھا؟ ابراہیم لودھی ایسی بات نہیں تھا, لڑا تھا وہ بھی, بزدل بھی نہیں, مگر بابر نے اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرا تھا. منشیخیں مسلمانوں نے جہاں بھی جب مسلمان گئے ہیں, دیکھیں جذبے کے ساتھ, جذبہ کس کام کا رہ گیا؟ سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جدید ترین ہتھیار لے کر, اور میں یہاں پہ جذبے کے ساتھ نعرے تکبیر کرتے کرتے میں یہاں بھی نہیں پہنچوں گا, 3 گولیاں پڑے گی, سارے نعرے تکبیر سائڈ میں ہو جائے گا میرا. تو بیٹا ہمیں اس وقت ضرورت ہے تعلیم کی, ٹیکنالوجی کی, تبھی آپ ان کو فیس کر سکتے ہیں. یہ اس کی ایک ضبط آج کا بہترین علم جو ہے نا جدید ٹیکنالوجی ہے, اس سے اپنے آپ کو رشتہ کریں. بہت الگ چلی جائے گی. میں سر شمشاد سر سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا, مجھے بہت اچھا لگا, مگر میرا اچھا لگنا نہیں ہے, اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو تب بات بنے گی کہ اگر اس طرح کے سیشن میں سمجھتا ہوں ہونے چاہیے. اور میں میری تمام جو ہے اب جو میری چھوٹی موٹی جو بھی میری نالج ہے, جو بھی میری خدمات ہیں, وہ حاضر ہیں. آپ جب چاہیں مجھے بلا لیں. ہمیں ایک اچھا اس کے لیے بڑا شارٹ ٹائم ہے کہ تھوڑا ٹائم نکالے بچوں کہ جہاں ہم ایجوکیشن لے رہے ہیں وہ تھوڑی سی تربیت کو بھی لینا شروع کریں. وہاں کافی گراہی کھلتی ہیں, تو یہ 6 سیشن چلتے رہنا چاہیے. میں بالکل حاضر ہوں گا, آؤں گا. اب یہ آپ لوگ پہ مترجہ ہے. انہوں نے کہی نا, تو کچھ ایسے جو لوگ ہیں ان کو شاید لگا کہ یار یہ تو چیز سے منع کر رہے ہیں بات. نہیں ایسا ہی نہیں. اس کو جو آپ پڑھیں گے نا ان کے یوٹیوب چینل میں, آپ بالکل میرے لیکچرس ہیں, آپ یوٹیوب میں عدنان فاروقی کے نام سے آپ ڈالو گے نظر آئے گا. میرا فیس بک پہ میرا پورا پیج ہے عدنان رشید, لکھ لو بیٹا عدنان رشید فاروقی کے نام سے. اسی طرح مطلب آپ اس میں ڈالو. اور مجھے میرا یہاں میں آیا, میں نے اپنا ٹائم دیا, انرجی دی, یہ میرا حق تھا بالکل. اب آپ لوگوں کا حق یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے ضرور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریے, جو بھی چیز چاہے, جیسا بھی چیز چاہے, کھل کر بولنا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ ضرور اس پہ دیجیے گا. تو میرے خیال سے ختم کرتے ہیں. تھینک یو, تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ آئے. اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ اگر کسی کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. سب کیفیٹیریا میں ملاقات کرتے ہیں. کیفیٹیریا چلے سر.